فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے گزارش ہے مرحوم سید تجمل حسین نقوی، ام رباب نقوی، سید مقبل حسین نقوی، سید افضل حسین نقوی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دی جائے گا. بسم اللہ. اور ایک گزارش اور ہے، مجھے بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے. نام زیادہ ہیں لہذا نام نہیں لے رہا، بس نیت کر لیجئے. کہیں بھی کوئی مریض ہے، بے حق بیمار کربلا پروردگار عالم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اس وبا سے تمام انسانیت کو رہائی عطا فرمائے. معبود جہاں کہیں بھی اس وبا کے خاص طور پہ مریض ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن پر ہیں، آئی سی یو میں، معبود تو اپنے خاص لطف و کرم کے ذریعے سے ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ان ڈاکٹروں کی اور وہ تمام پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو قبول فرما جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اس مرض کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اس مریضوں کے شفا یابی کے لیے کام کریں. اور اس میں نامعلوم کتنے ہماری ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر بیٹھے. پروردگار عالم ان سب کے درجات کو بھی بلند فرمائے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. بات ہو رہی ہے استقامت کی، ٹھیک ہے نا. کل جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے لے کر چلے. دیکھیے اب ہر روز صورتحال آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے نا. بے شک ہمارے یہاں کچھ عناصر، کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حالات گڑبڑ ہو جائے. ہیں وہ سپولی ہیں، وہ آستین کے ساتھ ہیں. یعنی پاکستان کے بھی دشمن ہیں، شہروں کے دشمن ہیں، قوم کے دشمن ہیں. ان کو نہ پاکستان سے کوئی دلچسپی ہے نہ قوم سے کوئی دلچسپی. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ جس پہ وہ کام کرے کہ کسی طرح فساد ہو، کسی طرح گلی زبان کے نام پہ ہو، صوبے کے نام پہ ہو، اور آزادی کی تحریک کے نام پہ ہو، اس کے نام پہ ہو، مذہب کے نام پہ ہو، فرقے کے نام پہ، کسی بھی نام پہ ہو، فساد ہو، کسی کو بھی مارنا پڑے. آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک پر حملہ کرتے ہیں. جہاں موقع مل جائے، جیسا موقع ہو ویسا فساد کرنا ہے. کیوں؟ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو تنخواہ مل رہی ہے بیرونی جو بھی ان کو آ رہا ہے وہ پورا کرنا ہے. وہ ٹاسک تو پورا کرنا ہے نا ان کو ہر جگہ. لیکن آپ دیکھیے کہ وہی ہے نا، مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنے حساب سے منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ اپنے حساب سے ہے، وہ مالک ہے، وہ ان کی چالوں کو بعض اوقات انہی کی طرف واپس پلٹ دیتا ہے.
اب دیکھیے کتنے خدشات تھے، کل بھی میں نے یا 2 روز پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کتنے خدشات تھے پڑوس میں کہ یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ انہی جن ہزاروں کو اس بری طریقے سے مارا گیا تھا ہمارے بھائی بہنوں کو، کہ ان کے عورتوں بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا تھا، کس طرح سے ان کا قتل عام 20-21 سال پہلے جب ہوا تھا 2001 کے بعد، 2001 سے لے کے 2003 تک کا وہ زمانہ ان کے لیے قیامت کا زمانہ تھا، جانتے نا. اور اسی کے اثرات یہاں آتے تھے بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور ہمارا دل کتنا تڑپتا تھا. میں نے کہا نا کہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ پاکستان نہیں، پنجاب نہیں، کراچی نہیں، کوئٹہ نہیں، کہیں بھی کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے ہر مومن محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ پہچان، یہ پہچان. اگر کسی مومن کی تکلیف پہ آپ کا دل نہیں تڑپتا تو آپ مومن نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کتنی بار کہہ چکا ہوں، مومن وہی ہے جو دوسری مومن کے تکلیف پہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جب محسوس کرتا ہے تو بات کرتا ہے، محسوس کرتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے نا. آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئٹہ میں ظلم ہو رہا تھا یا وہاں ظلم ہوا ہے تو کیسے ہمارا ہر آدمی نکلا، یعنی جن لوگوں سے آپ کو عام طور پہ شکایت ہوتی ہے نا وہ بھی نکل آئے تھے. نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ میں اشارہ کر دیا. باقی آپ کا وہ سیاسی ہوں یا مذہبی جو بھی لوگ تھے، لیکن سب کیوں جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر بھی نہیں نکلے تو پھر ایمان جو نام کا ایمان ہے وہ بھی گیا. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے نا. ہم نے ساتھ دیا، استقامت دکھائی. 40 سال سے ہم میدان میں کھڑے ہیں. کب سے؟ ہمارے خلاف 80 سے یہ کھیل شروع ہوا تھا، جانتے ہیں نا. اس کو کبھی نہ بھولیے گا، مردود کو جس نے شروع کرایا تھا، ہمارے خلاف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف اس جو بھی اس نے کام کیے تھے. خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ پورے ملک کو نا. پورے ملک کا نقصان ہوا. ہمارے بہترین جوان قربان کیے جا رہے ہیں. ہر ملت کی قربانی کی بھیٹ چڑھ، بیچارے اب قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے نا. یہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے اس ملعون نے اس ملک کو داؤ پہ لگایا. اپنی شخصی آمریت، ایک وہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر، اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے چاہے ملک داؤ پہ لگ جائے. اور آپ بھی آج بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پیداوار جتنے بھی ہیں جن کے ذہنوں میں وہی بادشاہت اور آمریت ہے، ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو پاکستان کب عزیز ہے؟ جب ان کا اقتدار ہو. وہ بادشاہ ہے تو پاکستان ہے، وہ نہ ہو تو معاذ اللہ خاک مدن، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. ان کے ارادہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان بے شک نہ ہو، اگر ہم نہیں تو پاکستان بھی نہ ہو. یہ وہ مردود لوگ ہیں. پاکستان کی محبت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ عام آدمی کی. وہ بیچارہ ٹھیلے والا جس کے گھر پہ شاید 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، 2 ہی وقت کا ہوتا ہے، صبح کا اور رات کا، ہے نا. وہ ہوتے ہیں نا، وہ غریب آدمی سے پوچھیں گے. وہ میں نے دیکھا کراچی میں، مجھے بڑی غیرت آئی. کوڑا بننے والا، کیا اس کی آمدنی ہوتی ہے؟ بوری میں کوڑا اکٹھا کرا، پاکستان کا جھنڈا لیے گھوم رہا تھا، چھوٹا سا ہاتھ. میں نے کہا یہ ہے پاکستان. یہ مردود تھوڑی، یہ حرام خور تھوڑی جو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے اس ملک کو. گدھ کی طرح چمٹ گئی ہے. گدھ جیسے مردہ جسم کو چمٹ جاتا ہے نا، ایسے یہ گدھ اس پاکستان کو چمٹ کے کھا گئے. لیکن یہ اس کی استقامت ہے کہ یہ بیچارہ اتنا مجروح حالت میں اب بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. بس صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. یہ گدھ چاہے وہ سیاسی گدھ ہوں چاہے وہ مذہبی گدھ ہوں، یاد رکھیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں یہ وہ گدھ ہیں جو کھا گئے. لیکن الحمدللہ کیوں، کس بنا پر قائم ہے بتا دوں آپ کو. سرمایہ داروں کی وجہ سے نہیں، جاگیرداروں کی وجہ سے نہیں، وڈیروں کی وجہ سے نہیں، خانوں کی وجہ سے نہیں، سرداروں کی وجہ سے نہیں، اس غریب پاکستانی کی وجہ سے جو پاکستان کا جھنڈا لیے بھوکے پیٹ بھی میدان میں آ جاتا ہے. ان کی وجہ سے یہ نکلتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے یہ غریب نکلتا ہے. سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آ جائے، کیوں؟ اس میں استقامت. یہ جانتا ہے کہ پاکستان کیا ہے. ان کمبختوں کو تھوڑی معلوم. ان کو کہہ رہا ہوں جو ملک دشمن ہے، ملک کے خلاف ہے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے، یہ بیچارہ اصلی پاکستانی، یہ اصلی پاکستان. اللہ سلامت رکھے. میں تو آپ جانتے پیٹریوٹ قسم کا آدمی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر
میرا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا دل میں وطن کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جناب۔ جس کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں ہے، آپ کو یاد ہے نا کہ حضور پہ کتنے مظالم ہوئے مکے میں؟ کتنے ہوئے؟ کتنے مظالم ہوئے حضور پر؟ زمین تنگ کر دی گئی، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی شعب ابی طالب میں۔ لیکن جب ہجرت کر رہے تھے، جانتے کیا منظر تھا؟ جب ہجرت کر رہے تھے اور جب نکلے ہیں مکے سے، ذرا سے باہر نکلے، ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے حسرت سے مکے کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میرا شہر، میرا وطن، میری زمین، میرے بزرگوں کی قبریں ہے نا، میرے پرکھوں کی قبریں، شعب ابی طالب، جنت المعلی، یہ سب نظروں میں آنسوؤں سے رو رہا ہے اللہ کا رسول۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دی، میرے حبیب میں واپس لاؤں گا آپ کو۔ یہ ہوتا ہے وطن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتی ہے مٹی کی محبت، کہ وعدہ کر رہا ہے پروردگار عالم، میں حبیب میں واپس لاؤں گا آپ کو، آپ کے شہر میں واپس لاؤں گا، اس بلد میں واپس لاؤں گا، اس حرم میں واپس لاؤں گا، دل ملول مت ہو جائیے، میں واپس لاؤں گا آپ کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ سیاستدان تمہیں نہیں بتائے گا، نہ مذہبی گد بتائے گا، نہ سیاسی گد بتائے گا، ان کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، اس کو ایک دیوانے کی باتیں بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ اب محب وطن کا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہ جس نے پاکستان کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا، میں نے اس کا بھی حشر دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس سے بھی ملا ہوں، اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ لیکن کیا کریں ہم عہد و پیمان کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ضمیر میں، ہمارے خمیر میں وفا ہی وفا ہے، کیونکہ وفاداروں کے ماننے والے ہیں۔ ہم سے نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی ہم سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، تو یہ ہے نا، یہ خود ایک داستان ہے، ایک استقامت کی داستان ہے کہ کھڑے رہو، کبھی تو صبح ہوگی۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ انشاءاللہ ہوگی، صبح ہوگی۔ زندگی گزر گئی ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور گزر جائے گی، لیکن مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، مایوس نہیں، صبح ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ حالات نہیں بدلیں گے، نہیں، حالات بدلتے ہیں۔ جتنی خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، ان خرابیوں میں سے انقلاب نکلتا ہے، ان خرابیوں میں سے تخریب سے تعمیر ہوتی ہے۔ جب تک تخریب اپنے عروج پہ نہ پہنچے، تعمیر کا آغاز نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، انتظار رکھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کی حمایت یا مخالفت کرو، نہیں، میں ایک بطور کلی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑوس کے حالات بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج فیصلہ ہو گیا نا کہ اسی برادری کو حکومت میں شامل کیا جائے گا، وہ تاجک ہوں یا ازبک ہوں یا ہزارہ برادری، باقاعدہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو حکومت میں باقاعدہ جتنا ان کی آبادی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پرسوں والی بات دہرا رہا ہوں کہ میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن سیاسی ماحول ایسا بن گیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ ان کی مدد لیں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کو ان کا حصہ دیں۔ وقتی طور پہ ایسا ہو گیا، اسی لیے استعمار مایوس ہوا وقتی طور پہ۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ وہ یہ سمجھا تھا جیسے میں چھوڑ کے جاؤں گا اور یہاں قتل و غارت گری، کم سے کم شیعوں کا تو قتل عام شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کتنی ہی بڑی طاقتیں ہوں، سب سے بڑی طاقت وہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ دیکھیے، ایک جملے کی تکرار کیوں کرتا ہوں بار بار کہ دیکھیے، میں نجومی نہیں ہوں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، کوئی ایک غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو ایک لمحے کے لیے۔ میں کبھی کسی قاتل کی تعریف نہیں کرتا، چاہے وہ ماضی میں رہے اتنے بڑے، میں تعریف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کا جو اتار چڑھاؤ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بنی امیہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ ان کے بعد پھر وہی ہو گیا، وہی آ گئے نا سارے۔
حشام اور ولید اور وہ سارے یزید ابن ولید وغیرہ، یعنی یزید تو 3 گزرے اس نے خاندان میں اس نام کے خلیفہ، لیکن اس کے بعد آتے رہے نا دوسرے آگے، سب آگے، لیکن بیچ میں کوئی تو آیا نا. تو یہ اللہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ مایوس مت ہوا کرو، پریشان مت ہوا کرو، یہ کچھ بھی کر لیں، ان کی چالیں اللہ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ جہاں سے ان کو مارتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. بس کل جہاں بات کو ختم کیا تھا یہ بھی اسی کا حصہ تھا اگرچہ، لیکن وہاں سے لے کر چلتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کو حکم فاستقیما، پس جا تو رہے ہو دونوں، استقامت دکھانا، اور ہوائے نفسانی کا، ان لوگوں کے ہوائے نفسانی کا اتباع نہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم دونوں ان کا اتباع نہ کرنا. سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کا اتباع نہ کرنا. پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے جانتے اس کا؟ یہ بے شک ان سے ضرور مشورہ کرنا، ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو پڑھے لکھے وہ عالم ہو. جیسے کل میں نے جناب یونس کے ساتھی کی مثال دی نا، علماء یعنی انبیاء کو بھی حکم ہے کہ مشورہ کرو. مشورہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے آپ مشورہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بھئی ہر کام وحی کے ذریعے ہو سکتا تھا نا. یہ ایک مسئلہ بھی حل کر دیا میں نے آپ کا کہ معصومین علیہ السلام ظاہر علم لدنی کے حامل ہے کہ نہیں ہے، اس کے باوجود مشیر رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. مالک اشتر کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ عمار یاسر کون ہے؟ میثم تمار کون ہے؟ مشورہ باقاعدہ ان کے سامنے مسئلے کو رکھا جاتا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے. کیوں؟ ائمہ طاہرین اور انبیاء علیہ السلام کبھی شخصیتوں کو کچلتے نہیں، بلکہ شخصیتوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہی ان کا کام ہے. وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بھوزی اخفش تھوڑی کہ جو کہتے جا رہا ہے سنتے جاؤ، بس سنتے جاؤ، بولو نہیں، سنتے جاؤ. نہیں، نہ سنت الہی ہے، نہ سنت انبیاء، نہ سنت رسول، نہ سنت ائمہ. نہیں، جتنے بیٹھے جس کی جو مرضی سوال کرتا تھا، اور جب سوال نہیں کرتا تھا تو اللہ کے رسول خود سوال پیدا کرتے تھے. ہے نا مولا کا فرمان کہ میں پوچھتا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول بتاتا تھا. جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول خود ہی بتاتا تھا مجھے ہر مسئلے کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جتنے بھی تھے سب سے مشورہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جنگ خندق میں مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج تک ہر تاریخ نے لکھا کہ خندق کس کے مشورے سے بنائی گئی؟ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ اتنا تو سب جانتے ہیں. تو کیوں اللہ کا رسول وحی کے ذریعے نہیں بنا سکتا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب اتنے قابل تھے سلمان کہ اللہ کے رسول ان کو مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے. مشوروں میں ہاں کبھی رد بھی ہو جاتا تھا. ہاں وہ چیزیں جو قطعی احکام قطعی الہیہ، وہ قطعی احکام، اس میں مشورہ تھوڑی ہوتا کہ بھئی نماز 2 پڑھی جائیں کہ 3 آپ بتائیے. نماز میں کیا پڑھا جائے کیا نہیں پڑھا جائے آپ بتائیے. ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہے احکام قطعی الہیہ. یہ قطعی احکام میں نہیں ہوتا. قطعی احکام تو رسول کا کام ہے پہنچانا. وہاں سے آیا ہے یہاں پہنچا دو. اور اس کے بعد پھر رسول کے اختیارات کی بات آ جاتی ہے کہ معصوم ہے، علم لدنیت کا حامل ہے، آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، آپ احکام دیجئے جہاں مصلحت ہوگی پروردگار عالم. اب دیکھیے ایک بار اب سمجھیے گا میری بات کو. دیکھیے آج کے حالات میں اتنے اس سے زیادہ اشارے میں نہیں کر سکتا. اب سمجھیے گا بات کو. بھائی ایک کسی کو ذمہ داری دے دی اللہ کے رسول نے، علم لدنی ہے، جانتے ہیں کیا مسئلہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ اعتراض کی انگلیاں اٹھا بیٹھیں کہ جو کام ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو کام ہے اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، جو کام ہے اپنے داماد کو دے دیتے ہیں. نہیں، ایسی جناب سلیمان نے کیا تھا، اوپن میدان رکھ دیا تھا، کھلا میدان مقابلے کا رکھا تھا نہیں رکھا تھا، جس میں طاقت ہے جاؤ لیاؤ تخت بلقیس، جو سب سے جلدی لائے گا وہی میرا وسیع ہوگا. ہے نا؟ ورنہ جانتے تھے کہ وسیع کون ہے، مگر نہیں تاکہ لوگوں کا اعتراض نہ ہو. تو اللہ کے رسول کتنی ذمہ داریاں دیتے تھے ایسوں کو، جائیے کام کیجئے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہی آ جاتی تھی کہ نہیں، یا آپ میں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
بنائی نا. مصعب، حضرت مصعب ابن عمیر 19-20 سال 21 سال 22 سال عمر میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب تاریخوں نے یہ لکھا کہ جوان تھے. کیا تھے؟ جوان تھے جناب مصعب ابن عمیر. کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. مدینے میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یعنی یثرب تھا نا اس وقت، یثرب تھا، پھیلتا جا رہا ہے اسلام مستقل. 5 سے 12 12 سے 75، وہ جو 75 گئے تو انہوں نے تو جناب 500-600 کر دیے، مسلمان ہو گئے. اب مسئلے پیش آ رہے ہیں نا روزانہ، کیا کیا جائے؟ تو جناب اسد ابن زرارہ کا نام ہے، کہیں کسی اور کا نام ہے کہ وہ آئے حضور کی خدمت. حضور کوئی ایسا دیجئے کہ جو مسئلے پیش ہو، مسئلے تو حل کرے، ہمارے تعلیم دے، اسلامی تعلیمات کے لیے کوئی معلم دیجئے، کوئی معلم جو نماز بھی پڑھائے اور تعلیم بھی دے لوگوں کو اسلام کی. تو اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے ایک جوان آدمی کا، حضرت مصعب ابن عمیر کا انتخاب کیا گیا. مصعب آپ جائیے، آپ تعلیم. یہ اللہ کے رسول نے کیوں؟ جانتے تھے صلاحیتوں کو، اعتماد دیا ان کو کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جائیے اور مدینے کے جو نو مسلم ہیں، تازہ مسلمانوں نے، جا کے ان کی تربیت کیجئے. اور یہ وہ شخص جو وہاں نماز جماعت قائم کر رہا ہے، تاریخ میں اعزاز ہے. اور بلکہ بعض جگہ، میں اس لیے اس کو حتمی بات کہہ کے نہیں کہہ رہا کیونکہ بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں، پہلا نماز جمعہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر نے بعض جگہ، پھر میں کہہ رہا ہوں بعض جگہ، کیونکہ یہ حتمی خبر نہیں، لیکن یہ حتمی خبر ہے کہ پہلی جماعت قائم کرنے کا اعزاز کسے ہوا؟ حضرت مصعب ابن عمیر کو. تو اب اور کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ شخصیتیں کچلنا مقصد نہیں ہے، صلاحیت دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول اور سمجھا کے بھیجا. گھبرانا مت. کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جس کا جواب تمہارے پاس تھا تو ہم ہیں نا، بھیج دینا ہمارے پاس، ہم مسئلے کو حل کریں گے. پہلے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا، یعنی جتنا تم نے پڑھا ہے وہ بھی کس سے پڑھا ہے؟ رسول سے پڑھا ہے. بھائی دار ارقم کے پڑھے ہوئے ہیں، جناب ارقم کا جو مدرسہ ہے اس کے پڑھے ہوئے ہیں، حضور کے پڑھائے. تو جو حضور کا پڑھایا ہوا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کہ خود فیصلہ کرنا. کیا مطلب؟ یعنی اجتہاد کرنا. کیا کرنا؟ جی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہی بتا رہا ہوں آپ کو. صلاحیت ہے، جاؤ اجتہاد کرنا، جو تمہیں پڑھا دیا گیا اس کے مطابق فیصلہ کرو کہ یہ ہے. نئے نئے مسئلے روزانہ پیش آئیں گے، کر دینا. جہاں ایسا نہ ہو سکے ہم سے مسئلہ بھیج دینا، کوئی بات نہیں، ہم رہنمائی کریں گے. جیسے ائمہ طاہرین کا طریقہ کار تھا، پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد بھیج دیتے تھے، جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ. کیوں؟ اس وقت کے لوگ براہ راست امام سے نہیں پوچھ سکتے تھے. آج تو بڑے بڑے قابل بیٹھے، آج تو بڑے بڑے فنکار بیٹھے کہ ہم تو مولا کی تقلید کرتے. تو وہ کیا تھے اس وقت کے شیعہ، جن کے پاس مولا اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ. خوزستان والوں نے کیوں تسلیم کیا تھا ابو بصیر کو؟ کہتے تھے تو کون ہوتا ہے بھائی، امام موجود ہے ہم تیری سنیں گے، لیکن جانتے تھے کہ نائب امام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شاہ عبدالعظیم، شاہ عظیم حسینی جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، شہزادہ عبدالعظیم، آپ رے میں جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے ہم آپ کی کیوں مانے بھائی، امام موجود ہے، نویں امام ہے، اس کے بعد بھی 10ویں انہی کا زمانہ ہے نا جناب شاہ عبدالعظیم کا، تو شہزادہ عظیم کا. تو وہ کہتے تھے لوگ کہ ہم آپ کی کیوں مانے، امام موجود ہے، اس سے جا کے پوچھیں گے. نہیں، جانتے تھے کہ جو ہے امام کا نمائندہ ہے. اگر نمائندگی کا سلسلہ نہ ہوتا تو بے شک بے وفا صحیح بیعت نہ کرتے مسلم بن عقیل کی. کہہ دیتے نا تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو، ہم امام کی بیعت کریں گے، تم کون ہو. لیکن جانتے تھے کہ نائب امام ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس خبردار، جاہلوں کا اتباع نہیں کرنا. اے موسیٰ، اے ہارون، جاہلوں کا اتباع نہ کرنا. معاشرے میں جس نے جاہلوں کا اتباع کیا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کسی قوم کے زوال کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے. جاہلوں کو مسلط، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک جملہ کافی ہے، سب سمجھ گئے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی جاہلوں کو پہلی نشانی، زوال کی پہلی نشانی کہ ابو جہل سردار قریش. اس سے بڑی کوئی مثال ہے؟ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ خود کہہ رہے کہ ابو جہل
جہالتوں کا باپ اور اسے اپنا سردار بھی بنا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ علمی مبلغ کتنا ہے، پھر بھی اپنے پر مسلط کر رہے ہو، پھر بھی اپنے پر بٹھا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ مزہ بہت آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ٹائم اچھا نکل رہا ہے اور جنت بھی آسانی سے مل رہی ہے. اللہ خیر کرے، نہ معلوم کہاں تک بات جا کے رکے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، ہاں جو اہل علم ہو ان سے ضرور مشورہ کیجیے گا. موسیٰ آپ بھی، وہ انبیاء کو حکم مشورہ کرنے کا، مشورہ کیجیے گا، بٹھائیے گا، ان کو دھتکار مت دیجیے گا. اہل علم کو پہچان یہی ہوتی ہے کہ جس قوم کے اہل علم جمع ہو جائیں اس کو نہ بندوق مار سکتی ہے، نہ تلوار، نہ ٹینک، نہ تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس کے پاس علم ہے نا. گروہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے دنیا میں موجود ہیں نا کہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود انہیں کوئی ختم نہیں کر پا رہا. کیوں؟ علم ہے. علم. ابھی تو چیزیں سامنے نہیں آ رہی نا، کیونکہ پابندیاں. یقین جانیے ان پابندیوں کی وجہ سے وہ علم کے میدان میں وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خود اب سامراج گھبرا رہا ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی کیوں تھیں. جانتے ہیں، میں یہاں سے بیٹھ کے وہ جزیات آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ کون سی قوم جس کے لیے حضور نے کہا تھا سلمان کو دیکھ کے، یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ علم اگر ثریا پر پہنچ گیا تو یہ وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئیں گے. حدیث ہے، حدیث. یہ مدرسہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یہ مدرسہ، یہ کتاب خانہ کسی بھی عالم سے کہیے نکال کے دکھا دے گا آپ کو. سلمان فارسی کے باب میں یہ حدیث آ جائے گی کہ سلمان کا تعلق اس قوم سے ہے کہ علم اگر یعنی ساری دنیا سے علم غائب ہو جائے، ہر طرف جہالت ہو، پھر بھی یہ علم لے کر آئیں گے وہاں سے. سمجھ میں آگئی؟ اس لیے دنیا گھبرائے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ اللہم صلی علی محمد. بڑا برا لگتا ہے بعض کانوں کو بڑا برا لگتا ہے نا یہ ذکر. امریکہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، برطانیہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، انسانیت کے دشمنوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، ان سب کے ذکر اچھے لگتے. میں ایک جگہ کسی شہر میں، پھر شہر کا نام نہیں لیتا، برا مان جاتے ہیں لوگ، مجلس پڑھ رہا تھا، بے ساختہ ایک موقع آیا، میری زبان پہ کچھ مجاہدوں کے نام آ گئے. کچھ مجاہدوں کے، مثلا حسن نصر اللہ نام آ گئے. اچھا، مجھ سے پہلے ایک صاحب نے تقریر کی تھی تو اپنے سیاسی رہنما کا بڑا ٹیکنیکل طریقے سے، اور نیچے سے لوگ واہ 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 زندہ باد مردہ باد لگے ہوئے. تو جب میں نکلا مجلس پڑھ کے تو دو چار وہ جغادری قسم کے ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا بقرات اعظم سمجھتے ہیں. مولانا یہ مجلس میں ٹھیک نہیں ہوتا، یہ مجلس میں، یہ امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، میں ان سب کا نام لینا. میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجلس میں فلاں کا نام لینا صحیح ہے، فلاں کا نام لینا صحیح ہے، فلاں کا نام لینا صحیح ہے. ان مجاہدوں کا نام نہ لو جو آج بھی یا لیتنا کننا معکم کی شبیہ ہے، تصویر ہے، جو آج بھی استغاثہ حسینی کا جواب دے رہے کہ حل من ناصر ینصرنا، آج بھی اس استغاثے کا جواب دے رہے. پھر وہ وہاں سے بھاگے سارے کے سارے. میں نے کہا بدبختو، ان شیطانوں کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری آخرت کے ضامن نہیں ہے. یہ وہ مجاہد ہیں کہ اللہ نے جن کو حق شفاعت دیا ہے، خدا کی قسم. کیا معلوم میرا کوئی جملہ قیامت کے دن میں گناہگار آدمی اور میری شفاعت کا باعث بن جائے تو کم از کم اس زبان سے ان کی تعریفیں کرو، ان علماء کی، ان شہداء کی جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ بنیں گے، یہ خود ان کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، تمہاری کیا شفاعت کریں گے. صلوات بھیجیے محمد. یا 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 اللہم صلی علی محمد. سمجھ میں آئی بات؟
42 سال استقامت کے 42 سال میں بھیانک ترین جنگ. ایک ملک سے وہ جنگ نہیں تھی، یاد رکھنا، ساری دنیا ایک طرف تھی اور علی کے غلام ایک طرف تھے. ساری دنیا ایک طرف تھی. 8 سال مقاومت کہنا آسان ہے، جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جنگوں کے نتائج کو دیکھا ہے، چند دنوں کی جنگ میں کیا حل ہوتا ہے ملکوں کا. 8 سال استقامت، قربانیوں کی داستان، اور پھر اس کے بعد ختم نہیں ہوا مصائب کا سلسلہ، پھر آج تک. اور پھر اس 42 سال میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی ملت مظلوم ہو اور اس کی علی والوں نے حمایت نہ کی ہو. 42 سال سینکشن، پابندیاں، کیا مہنگائی ہوگی تمہاری یہاں جو وہاں ہوئی ہے. استقامت تو دیکھو ان کی. اس عالم میں جب ساری دنیا نے لبنان پہ پابندیاں لگائیں تو وہ اسلام کے شہدائی، وہ علی کے غلام جو خود اتنی مصیبتوں میں ہیں، ساری پابندیاں توڑ کے لبنان کے شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ، سنی، عیسائی، پورے لبنان کے لیے وہ سارے تیل کے ٹینکر پہنچائے اور یہ دھمکی دے کر پہنچائے کہ اگر ایک بھی گولی چلی تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. پھر بک کرتے ہو کہ نہ بات کرو ان کی. کون بات کرے گا ان مجاہدوں کے لیے؟ یہ تمہارا بکا ہوا میڈیا، یہ سامراجی میڈیا، یہ شیطانوں کا نوکر میڈیا. بتایا اس نے؟ نہیں. کہیں چھوٹی سی مری ہوئی آواز میں رات کو 3 بجے چھوٹی سی خبر دے دی، ہاں ایران کے ٹینکر پہنچ گئے لبنان. آئل ٹینکر جشن منایا جا رہا ہے اس وقت پورے لبنان میں. سب شیعہ، سنی، عیسائی سب جشن منا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت ہو گئی تھی ان کی، ختم ہو گیا تھا، پابندی لگا دی تھی. کس نے پہنچایا؟ جو خود 42 سال سے پابندیوں کا شکار ہے. یہ ہے علی والے، یہ ہے استقامت. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت، استقامت، استقامت. انہیں یقین ہے. اب سنو قرآن کی آیت تو تمہیں معلوم ہو استقامت کیسے کہتے کسے ہیں. گھبرا جاتے ہو تم، پریشان ہو جاتے ہو. سنو کیا کہتا ہے میرا پروردگار، تمہارا پروردگار، اس کائنات کا پروردگار، عالمین کا پروردگار، علی کا رب کیا کہتا ہے. سنو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تم نے یہ گمان کر لیا. اب سنو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کائنات کا خالق. تسلی دے رہا ہے استقامت کرنے والوں کو، میدان میں ڈٹے رہنے والوں کو حوصلہ دے رہی ہے قرآن کی آیت. تم نے کیا گمان کر لیا جنت میں جانا بڑا آسان ہے. اب دیکھیے کیا کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اپنے ملک کی پوری تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی. ام حسبتم، مومنین کی تصویر بھی آ جائے گی، مومنین کی فکر بھی آ جائے گی، جو سوچتے ہیں وہ بھی آ جائے گا. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے. ایسا ہے. ولما یاتکم، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس آیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آیا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے والے مومنین پر آئی تھی. جو تم سے پہلے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اس پہ سے زیادہ. کیا مصیبت ہے؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، بیماریوں نے، بلاؤں نے، مصیبتوں نے، زلزلوں نے ہلا ڈالا ان کو. یعنی ایک نہیں، پے در پہ 1 2 3 جنگ، جدال، بھوک، افلاس، زلزلے، سیلاب. ایک مصیبت ختم نہیں ایک اور، ایک مصیبت ختم نہیں ایک اور، بیماریاں، یہ سب ہے اس کا مطلب.
مستہم الباسا والضراء وزلزلوا، یعنی جسمانی بیماریاں بھی، جسمانی تکلیفیں بھی آئیں، بھوک کی تکلیفیں بھی آئیں، جنگ کا میدان بھی آیا، ان کے سامنے جنگ کا میدان بھی آیا، ان کے سامنے زلزلے بھی آئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پروردگار فرما رہا ہے، مستہم الباسا والضراء وزلزلوا، اتنی مصیبتیں پے در پے مصیبتیں، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ کا رسول پکار اٹھا، فریاد، یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں مترجمین کہ فریاد بلند کی اللہ کے رسول اور ان لوگوں نے جو اس پر ایمان لائے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، فریاد بلند کی مومنین نے اور جو اور رسول تھا، رسول اور جو رسول پر ایمان لائے، اس سے کیا فریاد بلند کی، متی نصر اللہ، اے ہمارے رب تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ اب تمہیں بتاتا ہوں، یہ پچھلے دور کے لوگوں کا ذکر ہے، اب تمہیں بتاتا ہوں کہ آج کے لوگوں کا ایمان کیا ہے، کیوں رسول نے کہا تھا کہ وہ کتنے مضبوط ہوں گے، آخری زمانے کے چند مومن کتنے مضبوط ہوں گے، میں ان کے سامنے نہیں ہوں گا مگر میرا وعدہ ہوگا، اور وہ میرے وعدے پر کیسا یقین رکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا سے ٹکرا جائیں گے، ہے نا؟ کہا کہ اس اپنے اصحاب کرام سے فرمایا تھا، اس زمانے کے مومن کا ایمان تمہیں نہیں معلوم، میں تمہارے سامنے ہوں مگر وہ گروہ اس کے سامنے میں نہیں ہوں، میرا وعدہ ہے بس۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا آیت کہ پہلے کیا ہوا تھا، جہاں تک کہ رسول اور جو اس پر ایمان لائے تھے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے معبود تیری مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، قیامت تک کے مومنین کو اس ایک آیت کے حصے کے ذریعے تسلی دے رہا ہے پروردگار، قرآن اطمینان دلا رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ، حرف تنبیہ، اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی نصرت پہنچنے والی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، قریب، آثار بتا رہے ہیں۔ جتنا یہ یہود و نصارہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں نا، سمجھ لو کوئی سی اور کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد العجب، العجب، سلام اللہ حسین محمد، سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی مایوسی کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دینا۔ جہاں ان کے بوٹوں کی دھمک آ رہی ہے نا مکہ مدینے میں، وہاں کسی اور کے پاک قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے، آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ اب یہ کتنے دن کتنے سال مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ آخری علامت آ گئی کہ یہ کفار کے لشکر قریب پہنچ جائیں گے مکے اور مدینے کے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس اب وادی بیضا کا معجزہ سامنے آنے والا ہے، اس کو وادی بیضا بھی کہہ لو، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھے گا کہ میں زوات کو دعات کہہ رہا ہوں، اسی پہ سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے دعات زوات کی لڑائی پہ ہمارا، سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں، اس بیضا کو دال سے بھی کہیں لکھا گیا ہے، میرے پاس کتاب ہے جس میں دال سے بھی بیضا لکھا گیا، ورنہ میں تو بیضا ہی کہتا ہوں بھائی۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ لڑائی چل رہی، یہ دعا زوات کی لڑائی میں سارا مذہب چھپا ہوا ہے، نہیں ہوتا ایسا، اس سے باہر نکل آؤ، آگے بڑھ جاؤ بھائی، اللہ کو مان لو، نہ دعات ہے نہ زوات ہے، سمجھ گئے؟ نہ دعات ہے نہ زوات ہے، وہ مخارج ہیں عربی کے، کہاں سے؟ جیسے ہم تو سب کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں نا، سے سین سواد سب ایک ہے نا، یہ عربی میں ہر ایک کا مخرج الگ ہے، سے الگ ہے، سواد الگ ہے، سین الگ ہے، آواز وہ آواز سے پہچان لیتے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سین کہہ رہا ہے سواد کہہ رہا ہے کہ، اسی طرح زے کا مخرج الگ ہے، ذال کا الگ ہے، واد یہ یہاں کہتے ہیں یہ ڈارن کا ایک خاص نام ہے، وہاں سے اس کو نکالنا پڑتا ہے، زبان کو موڑ کے واد کر کے، تو وہ آپ خاص علماء سے جمعے میں سن لیں گے تو صحیح مخرج آپ کو اذراس کی ڈاڑیں کہلاتی ہیں، وہاں سے یہ لفظ نکلتا ہے، حرف، لفظ نہیں حرف نکلتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ نہ زواد ہے نہ دعاد ہے، وہ جو قاری ہے نا خاص وہ جانتے ہیں، وہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں، چاہے وہ اس مکتب کے ہوں چاہے وہ اس مکتب کے ہوں، سب کی قرات ایک ہی ہے کیونکہ مخرج ایک ہے اس لفظ کا، ٹھیک ہے؟ پھر تو زوئے الگ ہے نا، یہ مخارج کہلاتے ہیں، یہ الگ الگ ہے،
تے الگ ہے، توئے الگ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ باتیں میں اس لیے کرتا چلا جاتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی بات پہ شیعہ سنی کا ہو جاتا ہے کہ زواد نہیں کہے گا تو شیعہ نہیں ہے، دواد نہیں کہے گا تو سنی نہیں ہے. وہ بھائی نہ سنی کا دواد ہے نہ شیعہ کا دواد ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. تو آثار نظر آ رہے ہیں نا. اس لیے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مصیبتیں تو آئیں گی پے در پے. تو کھڑی ہے نا وہ قوم 42 سال سے، اور مزید 42 سال کھڑے تھے. ان کو پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ وعدے پر یقین ہے. کیونکہ وہ کب کہا انہوں نے کہ ہمارا ملک ہے؟ کب انہوں نے کہا کہ ہماری مملکت؟ کب انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت؟ جب سنو گے ان کے چھوٹے سے عہدیدار سے لے کے بڑے سے بڑا رہبر، وہ رہبر عظیم الشان تک ایک ہی بات کہے گا، مملکت امام زمانہ. میں نے ایک نہیں سینکڑوں بیان سنے، تقریریں سنی ہیں جس میں وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے کہ کب وہ آئے گا، کب ہم یہ امانت اس کے حوالے کریں گے. وہ اقتدار کے بھوکے لوگ نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ وہ تو ایک امانت کی حفاظت کر رہے کہ امام کا لشکر جو چاہیے وہ تیار کرے. خدا کی قسم کیسے عظیم لوگ ہیں. یقین کی کس منزل پر ہیں، کس منزل پر ہیں. کتنی جگہوں پہ اس بے سر و سامانی سینکشن کے عالم میں دفاع کیا ہے. مکتب کا، مذہب کا، عراق، مقامات مقدسہ، شام، یمن، لبنان. خدا کا خوف کر لیا کرو زبانیں کھولنے سے پہلے ان مظلوموں کے خلاف جو ساری دنیا میں حق کے پرچم کو بلند کیے ہوئے. ایک ہی پرچم ہے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. یہی وہ پرچم ہے، یہی وہ پرچم ہے جس کو نقاروں کی چوٹ پہ مسجد جمکران پر بلند کر دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور کیا لکھا ہے اس پہ؟ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. نہیں عزاداروں، نہیں نا انصافی نہ کرو. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے ایک ایسی قوم کے خلاف باتیں کرنا جو قوم استقامت، اس کے سوا کوئی استقامت نہیں دکھا رہا. کھڑی ہوئی اللہ کے وعدے پہ، رسول کے وعدے پہ، اپنے مولا امام زمانہ کے وعدے پہ کھڑی ہے، میدان میں کھڑی. انسان ہیں ہم جیسے، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ جو رسول کے ساتھ رہتے تھے تمام تر احترام کے ساتھ، کیا کبھی کبھی چھوٹی موٹی خامیاں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا، سب سے ہوتی ہیں. معصوم کی بات نہیں کر رہا میں تو عام آدمی کی بات ہوں. وہ معصوم کب ہے؟ وہ غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن بطور کلی تو دیکھو نا، عزت عزت عزت. ذلیل و رسوا تو نہیں ہے دنیا میں، عزت ہے. کیوں؟ جو میدان میں کھڑا رہتا ہے عزت اسی کی ہے. عزت استقامت کی ہے. کربلا نے فیصلہ کر دیا نا، کربلا عزت ہی عزت، عزت ہی عزت، عزت ہی عزت. کیوں؟ استقامت. چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو، استقامت. شب عاشور مسکراہٹیں ہیں چہروں پہ. بعض لوگوں کے تو واقعات ہیں کہ کسی نے ٹوکا تھا کہ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، ہنس رہے ہو؟ تو جواب میں کہا تھا اس جانثار نے حسین کے، خدا کی قسم میں نے زندگی میں کبھی یہ مذاق نہیں کیا، لیکن صبح جو ہونے والا ہے، صبح جو ہمیں ملنے والا ہے حسین کی محبت میں، اس کا سوچ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کروں. حالانکہ صبح تو ٹکڑے ہو جائیں گے جسموں کے، حالانکہ صبح تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے، حالانکہ صبح تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، حالانکہ صبح تو ان کے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے گلی گلی کوچے کوچے پھرایا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، خوش خوش گلنار چہرے. روایات نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ جو مصیبت بڑھ رہی تھی چہروں کی رونق بڑھ رہی تھی، چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ اس تکلیف کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، کیسی عزت ملے گی.
آ رہا ہوں منزل پہ، لیکن پوری 5 مجلسوں میں ہمیشہ ایک ذکر کرتا تھا، 2 جملے 3 جملے کہتا تھا، وہ رہ گئے۔ آج موقع آ گیا۔ کیسے تھے یہ؟ جون ابن حوی، حبشی غلام، سیاہ فام، 70 سال سے زیادہ کا سن، جناب ابو ذر کا غلام، ابو ذر سے مولا کے پاس، مولا سے امام حسن کے پاس، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس، اب امام سجاد کا غلام، بوڑھا ہو گیا۔ پہلے امام سجاد سے اجازت دی، مولا اجازت ہے، امام سجاد کی قربانی ہے، یاد رکھیے گا۔ جناب جون کس کی قربانی ہے؟ کس کی طرف سے قربان ہوئے؟ جناب سید سجاد کی طرف سے، ان کے غلام تھے۔ اجازت دے، مولا آپ کی اجازت چاہیے، میں آپ کا غلام، مل گئی اجازت، حسین کی خدمت میں ہے۔ مولا جانا ہے، میدان میں جاؤں گا۔ کب بوڑھے ہو گئے ہو، سفید ریش سفید بھوے، جاؤ، ہو گیا تمہارا جہاد، قبول ہو گیا، ہم نے مان لیا، اب جاؤ، ساری زندگی تم نے خدمت کی، تمہیں آزاد کر دیا۔ جانتے ہیں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اور میں تو لکھ بھی چکا ہوں یہ اپنی کتاب میں، جناب جون کے جملوں کو، پورے عربی کے جملے بھی لکھے، بڑا تفصیلی بات ہے، بس سن لیجئے کہا کیا، کہا اتنا بس، مولا میں جانتا ہوں آپ کیوں مجھے اجازت نہیں دے رہے، برداشت کر لیجئے گا جملہ، اور سوچیے گا کہ جب آپ کا یہ کیفیت ہے تو مولا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ جانتے کیا کہا جون نے؟ جون کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ مجھ سیاہ کا رنگ ہاشمیوں کے سفید، میرا سیاہ خون ہاشمیوں کے سفید اور پاک خون میں مل جائے، مگر میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ اپنا خون ہاشمیوں کے خون میں ضرور ملاؤں گا۔ اب سوچئے امام کا کیا حال، امام نے سینے سے لگا کے بھیج دیا، جون یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو نے کیا، رو رہے امام، آنسو بہ رہے امام کے۔ جون تجھے کوئی نہیں روک سکتا، تیرا خون ضرور ہمارے خون میں ملے گا، تجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سن جون، جاتے جاتے ایک بشارت سنتا جا۔ یہ بشارت لکھی ہے مولا کی، میں عرض کر رہا ہوں، مصائب کے باب میں ذمہ داری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں ذمہ دار ہوں، جہاں پڑھ رہا ہوں اس جگہ کو بھی آپ جانتے ہیں نا، جامعہ میں پڑھ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بشارت دی، بشارت سن جون، قیامت کے دن اہل محشر کا عجیب حال ہوگا، پہلے اس حال کی تشریح کی، اور ایک طرف اچانک ایک نور ساطع ہوگا، یعنی نور نمودار ہوگا، نور طلوع ہوگا، جس طرف سے وہ نور طلوع ہوگا، ساطع ہوگا، سین الف توئے عین، ساطع ہونا یعنی نمودار یا طلوع ہونا، ساطع ہوگا، اہل محشر کی نگاہیں ادھر مڑیں گی اور پکار اٹھیں گے، کون سا رسول ہے، یہ کون سا پیغمبر، کون سا نبی؟ تو ہاتف غیبی یا ملائکہ کا ذکر، ملائکہ ندا دیں گے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ حسین کا غلام جون آ رہا ہے۔ جون تیرے چہرے پہ ایسا نور ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ چہروں کی سیاہی پہ کبھی مت جانا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان سیاہ رنگت کے اندر کیسا حسین کی محبت کا نور چھپا ہوتا۔ خبردار خبردار، کبھی کسی مومن پر انگلی مت اٹھانا اس بات پہ، کبھی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم، جون کو بشارت دی ہے نا کہ تیرا نور ایسے تیرے چہرے پہ اللہ نور دے گا کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، سمجھ میں آگئی؟ اب یہ جون جب گیا ہے نا میدان میں، اس کے مقابلے پہ کوئی آتا نہیں تھا، کیوں؟ حقیر، یہ بھی تھا نا عربوں کے غرور بھی ہوتا تھا کہ ہمارے برابر کا نہیں، ہمارے برابر کا نہیں، غلام ہے، سیاہ غلام، اسے کون لڑے گا؟ نہیں لڑتا، للکارتا تھا جون، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جون نے؟ کھڑا ہوا اس لشکر کے سامنے، لڑتے؟ مجھ سے لڑنے نہیں آتے ہو؟ خود اتار کے پھینکا، اپنا زرہ اتار کے پھینکی اور ایسے کھڑا ہوا سامنے، مجھ سے مقابلہ کرو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی محبت میں جان کیسے دیتے ہیں۔ اس پر بھی ملونوں نے دور سے پتھر اور تیر مارے تھے، جس پہ جون چلا چلا کر کہتا تھا کہ میرے قریب آؤ، مجھ سے لڑو نا، کیا بزدلوں کی طرح مجھے پتھر مارتے ہو، مجھ پہ تیر برساتے ہو۔ یہ تھا جون، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سیاہ فام غلام کی استقامت یہ تھی، انصار حسینی کی استقامت کتنی؟
تو پھر جو بنی ہاشم ہے ان کی استقامت کتنی؟ پھر عباس کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ پھر علی اکبر کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ قاسم و عنو محمد کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ وہ قاسم جو شب عاشور پنجوں کے بل کھڑا ہو کے کہتا چچا جان میرا نام ہے کہ نہیں، میرا نام ہے کہ نہیں؟ عنو محمد کی استقامت کا ذکر کیسے کروں؟ جو ظہر کے وقت ماں کی خدمت میں آ کے زار و قطار رو رو کر کہتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے، مرنے کی اجازت ایسے مانگ رہے ہیں، کوئی زندگی کی تمنا ایسے نہیں کرتا جیسے ہاشمی بچے، ہاشمی جوان موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ لیکن کس کی استقامت کا ذکر ہر سال کرتا ہوں اس موقع پہ؟ 4 سال کی بچی۔ پہلے منظر تو سنو نا، پہلے منظر سنو، یہ 4 سال کی بچی شب عاشور سے بے چین، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ انہی بچوں کی آوازیں سن کے حضرت بریر حمدانی گئے تھے، حملہ کیا تھا، گھاٹ پہ قبضہ کیا تھا، مشکیزے میں پانی بھرا تھا، پانی لے آئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب پیاس سے بے تاب بچے آگے بڑھے، مشکیزے کا منہ کھل گیا، ریت میں پانی بہہ گیا، جذب ہو گیا۔ اور بچوں کا عالم یہ تھا کہ اس گیلی ریت پہ اپنے رخسار رگڑتے تھے۔ سب یہ مقتل میں سب لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نہیں پڑھ رہا، کہ وہ بچے رخسار اپنے اس گیلی مٹی پر مسلتے تھے، رگڑتے تھے کہ کچھ تراوٹ پہنچے۔ اور جب صبح عاشورہ، وہ قیامت کی گرمی، وہ گرم ترین دن جب نمودار ہوا، اور کتنا طویل دن مجھے نہیں معلوم، اتنا طویل دن کے داستانیں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، عاشور کا دن ہی ختم نہیں ہوتا۔ کتنا طویل دن گزارا آل رسول نے، ان بیبیوں نے، ان بچوں نے۔ سوچا ہے کبھی؟ پہلے حملے کی داستانیں پڑھی میں نے، پورا عشرہ ختم کر دیا، وہ داستانیں ختم نہیں، پھر ایک ایک کی داستان پڑھی، ختم۔ کتنا طویل دن تھا یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پیاس کتنی بڑھ گئی تھی اس بچی کی، جب کوئی جاتا تھا میدان میں امید کرتی تھی کہ اب یہ مشکیزہ بھر کے لائے گا، اور جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، کوئی نہیں بچا، تو پھر اپنے چچا کا دامن تھام لیا تھا۔ یقین تھا سکینہ کو، کوئی پانی لائے یا نہ لائے میرا چچا عباس ضرور لائے گا۔ اور پھر سکینہ نے علم کو اپنے چچا کے خون میں لت پت آتے دیکھا، عباس کے لہو میں غرق، علم آ گیا، پانی نہیں آیا، پانی نہیں آیا، بچی کی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ بابا میدان کی طرف روانہ ہوئے، پھر بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئی۔ جب بابا نے گود ملا تو بچی کہتی ہے بابا پیاس پیاس، بابا پانی، جاتے جاتے تھوڑا سا پانی تو روایات میں ہے۔ اور میں جب ولایت تکوینی کی تشریح کرتا ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ حسین نے ٹھوکر ماری ہو اور چشمہ جاری ہو گیا۔ فخر ابراہیم و اسماعیل ہے کہ نہیں یہ حسین؟ کون سی بڑی بات ہے جب عبد المطلب کی اونٹنی سے کے قدموں سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تاریخ ہے یہ، تو پھر حسین تو سب کا فخر ہے، حسین تو آدم سے لے کے خاتم تک کا فخر ہے، سب کا وارث ہے۔ بچی سے اتنا ہی کہا ہوگا میری بچی پانی تو پی لے، پیاس تو بجھ جائے گی، لیکن رہ جائے گا کربلا کی تاریخ میں ایک داغ رہ جائے گا کہ 6 ماہ کا بچہ تو پیاسا گیا، لیکن 4 سال کی بچی پیاس برداشت نہ کر سکی۔ اب سکینہ پیچھے ہٹ گئی، نہیں بابا اب کسی سے، اب سکینہ پانی نہیں مانگے گا۔
اور پھر اس کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی نہیں کبھی نہیں مانگا. مجھے نہیں یاد, میں نہیں کہتا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی, نہیں, جتنے مقتل میں نے پڑھے, مقاتل میں نے پڑھے ہیں, کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ عصر عاشور کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی مانگا. کوئی ضعیف ترین روایت ادھر ادھر کی ڈھونڈ کے لے آئے تو اور بات ہے, لیکن مستند مقاتل میں کہیں نہیں. کیوں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جب ذوالجناح آیا تھا نا قتل حسین کی خبر لے کے, اسی معصوم بچی نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے اپنا منہ ذوالجناح کے منہ پہ رکھ کے اپنی پیاس کا ذکر نہیں کیا تھا, بس اتنا پوچھا تھا بابا کہ ذوالجناح یہ بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا تو نے کسی نے 2 گھونٹ پانی بھی میرے بابا کے گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں؟ شام غریبہ میں جب زوجہ حور کی بیوہ زوجہ حور فاقہ شکنی کا سامان لائی تھی, پانی لائی تھی, پورا واقعہ سنتے رہتے ہیں. جب ثانیہ زہرا نے شانہ پکڑ کے ہلایا تھا, میری بچی سکینہ پانی آ گیا. پہلا رد عمل کیا تھا سکینہ کا, کیا میرا چچا آ گیا؟ اور دوسرا رد عمل یہ تھا, پھپھی اماں کیا سب نے پانی پی لیا؟ نہیں پیا. تو پھر میں کیوں؟ میری بچی تو چھوٹی ہے نا, چھوٹوں کا حق پہلے ہوتا. بے جان بے نور آنکھوں سے اس پانی کو دیکھا اور دوڑی قتلگاہ کی. پیچھے پیچھے زینب, میری بچی کہاں؟ کہا پھوپھی اماں ابھی کہا نا آپ نے کہ چھوٹوں کا حق پہلے ہوتا. میرا ننھا بھائی علی اصغر بھی تو پیاس نہیں مانگا. پیا ہوگا پانی, پلایا ہوگا ماں نے پانی, پلایا ہوگا بھائی نے پانی, پلایا ہوگا پھوپھی نے پانی, سکینہ نے کسی سے نہیں مانگا. کیوں؟ اس پانی کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے تھے. آئیے آگے لے کر چلو. ایک مصیبت اور بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے سکینہ کی. یہ ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں پوری مصیبت لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا. بس اتنا پڑھ رہا ہوں کہ بے پالانوں کے اونٹ تھے نا, جب قیدی بیویوں کو سوار کرایا جا رہا تھا, بیویوں کو سوار کرایا جاتا, آل رسول کو سوار تو بڑے تو کوہان کو تھام لیتے تھے نا اونٹ کے. بچے اپنا توازن کیسے برقرار کرتے؟ یہ جو اتنے بچوں کی قبریں ملتے ہیں نا, ملتی ہیں آپ کو بالبک میں, حلہ میں, لبنان کی راہوں میں, یہ وہی بچے کیونکہ اونٹ کی ناک کی پشت پہ ٹھہر نہیں سکتے تھے نا, گر جاتے تھے, تڑپ تڑپ کر جان دیتے تھے. یہی سکینہ کے ساتھ تھا. جب سوار کرایا جاتا تھا یہ 4 سال کی بچی گر جاتی تھی. بس ان ملونوں نے کیا کیا تھا, اس بچی کو ناقے کے گرد رسی سے باندھا تھا. ہے یہیں پر ہے, نفس المحموم یہیں پر ہے کتاب. اور میں نے عرض کر دیا میں نے پوری روایت پڑھی ہی نہیں کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا. رسی سے باندھا تھا. اسی لیے جب شام کی راہوں میں رسی ڈھیلی ہوئی ہوگی, یہ بچی صحرا میں گر پڑی تھی. یہ اور بات کہ اس کی دادی پا برہنہ مدینے سے چلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے. یہ اور بات کہ اس کی دادی زہرا نے اپنی آغوش میں اسے پناہ دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کی منزل شام کا صحرا نہیں تھا, سکینہ کی منزل شام کا زندان تھا. کیسے سفر طے کیا اس معصوم بچی نے, شام تک کا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس سوائے چند واقعات کے اور ہے کیا؟ اس ایک ایک لمحے کی تفصیل کون جانے. ہاں یہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب زہرا انصاف طلب کرے گی
تو شاید کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا منظر بھی پیش کیا جائے، شاید اور یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تاب نہ لا سکے اور کبھی اللہ کا رسول منع کرے، کبھی علی منع کر دے کہ بس رسول کہہ دے کہ میری بچی بس، کوئی دیکھ نہیں سکتا نا۔ کون بیان کرے ان لمحات کو جو سکینہ نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کاٹے، گزارے؟ کیسے وہ بچی زندان میں دن اور رات گزار رہی ہوگی جس کو سینے پہ سلانے والا حسین نہ رہا۔ حسین نے عادی اسی لیے بنایا تھا سینے پر سلانے کا کہ یہ وہ امتحان ہے جو میں نے مانگا۔ جب اپنی بچی کو چھوڑ کر جاؤں اور میری بچی کو میرا سینہ نہ ملے تو پھر اس کا امتحان شروع ہوگا، دنیا دیکھے گی میری بچی کے امتحان کو۔ پس در زندان پہ بیٹھ کے اپنے بابا کو یاد کرنے والی، سارا دن بیٹھنے والی، اور جب رات ہوتی ہے گریہ کرتے کرتے کہتے تھک کے سو جاتی تھی بچی۔ میں کہتا ہوں بچی کو نیند کہاں سے آئے گی؟ یوں کہو کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی۔ بس ایسی ہی ایک شب آئی اور بچی روتے روتے حسب معمول غش میں چلی گئی، مگر اس رات تھوڑی دیر بعد پھر ہوش میں آئی اور پہلے سے زیادہ دردناک انداز میں گریہ شروع کر دیا۔ ماں نے دوڑ کر گلے سے لگا لیا، میری بچی ایسے نہ رو، ایسے نہ رو، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے تیرے گریے سے۔ بچی کہتی ہے اماں کیسے نہ رو، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھوپھی نے اپنی آغوش میں لیا، میری بچی سکینہ نہ رو، نہ رو، کلیجہ منہ کو آتا ہے تیری گریے سے۔ پھوپھی اماں کیسے نہ رو، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جا۔ بھائی نے اپنے پاس بلایا، تسلی دی، چپ کرانا چاہا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بار بابا کا سر منگا دو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی۔ شور و شین کی صدائیں بلند ہوئی، جانتے ہیں نا آپ زندان کے ساتھ ہی تو قصر یزید تھا نا، محل تھا ملون کا، جو اب خرابہ ہے، جو اب کھنڈر ہے، ساتھ ہی تو تھا۔ تو آوازیں جا رہی ہیں نا، بھیجا گیا داروغہ کو، جاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آیا پوچھا کیا بات ہے آج؟ سیدھے سجاد نے آگے بڑھ کر کہا بھائی میری بہن کی حالت بہت خراب، بس کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے، نہیں روئی۔ حکم دیا گیا تاکہ یہ شور گریہ ختم ہو، سر حسین لے جایا جائے۔ سر حسین لایا گیا، سیدھے سجاد کے حوالے کر دیا گیا۔ سیدھے سجاد نے بوسے لیے، پیشانی کی، سلام کیا بابا کو، رخساروں پہ رخسار رکھے آنسوؤں کا نذرانہ دینا شروع۔ پھر اپنی بہن کو آواز دی، لو سکینہ بابا آ گئے۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا کا سر آغوش میں لیا، گود میں بھر کے زمین پہ بیٹھے، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بابا اگر مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا اگر مجھ سے جدا ہونا تھا تو مجھے اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہیں۔ بابا یہ میرے کانوں پہ لہو کی پپڑیاں، خون کی پپڑیاں جمی ہیں نا، جانتے ہیں اس بے دردی سے شمر نے میرے گوشوارے کھینچے تھے کہ میرے دونوں کان لہو لہان ہو گئے۔ بابا میں نے جب آپ کو پکارا ہے اس ملعون نے مجھ پر تماچے برسے۔ بابا آ تو گئے ہو، اب سکینہ جانے نہیں دے گی، اب سکینہ جانے نہیں دے گی، اور بابا اگر جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ بچی بیان کر رہی ہے
زندان میں شور ماتم، حرم ماتم، گریہ و زاری ماتم برپا ہے. اچانک سکینہ کی آواز بھی بند، آنکھیں بھی بند. ماں کے دل کو قرار آ گیا، میری بچی سو گئی. پھوپھی مطمئن ہو، سکینہ کو نیند آ گئی. بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. گھبرا کے زینب نے کہا اے میرے بیٹے سید سجاد، یہ تو نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد اشک رواں ہے، آنسو بہہ رہے، فرماتے ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی اس زندان سے اٹھے گی. اسی پیرہن، اسی کرتے میں اپنی مظلوم بہن کو دفنا دیا زندان میں. سید سجاد نے قبر بنا دی، آنسوؤں سے ترائی کی ہے، قبر کو تر کیا، آنسوؤں سے تر کیا. اہل بیت نے سکینہ کی قبر کو، واقعہ کربلا تمام ہوا، قیدی آزاد ہوئے، رہا کر دیے گئے، گھر ملا، ماتم ہوا، مجلس ہوئی 3 دن تک. اس کے بعد اماریاں تیار رکھ دی گئی ناخوں کے اوپر، ناخوں پہ اماریاں رکھ دی گئی، بیویاں سوار ہونا شروع ہوئی. ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں؟ سید سجاد فرماتے میرے پیچھے پیچھے آئیے. آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں چند قدم چلی تھیں. ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو. سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھے، زندان کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے. اب جو بیویاں اندر داخل ہوئی تو کیا منظر تھا! ام رباب قبر سکینہ پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو کلیجے سے لگایا ہوا. بیان کرتی ہے میری بچی تو نے سنا، ہم آزاد ہو گئے. تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، مدینے جا رہے. میری بچی تجھے اس تاریک زندان میں چھوڑ کر میں کیسے چلی جاؤں؟ اور اگر مدینے میں کسی نے سوال کر لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑو تو میں دکھیاری اسے کیا جواب